السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ بھائی سے مراد برادری کے بھائی، قوم کے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں بسایا، پس اس سے بخشش مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو۔ یہ استغفار اور توبہ اتنے اہم اعمال ہیں کہ پیغمبروں کی جو بنیادی دعوت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے بالکل ساتھ اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے استغفار اور توبہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب نزدیک ہے، قبول فرمانے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا، وہ بولے اے صالح تم تو ہمارے درمیان اس سے پہلے امیدوں کے مرکز تھے، قبل ھذا اس سے پہلے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، تو تم جس کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہم قوی شبے میں مبتلا ہیں۔ ایک بات نوٹ کیجئے، یہ واقعات بار بار آ رہے ہیں، ہر مرتبہ کوئی نیا نقطہ آتا ہے۔ یہاں کیا نیا نقطہ آیا؟ ارے تم تو ہماری امیدوں کے مرکز تھے، تم سے تو بڑی توقعات تھی، تم تو قوم کا نام روشن کرو گے، یہ کیا ہو گیا؟ تم ہمیں توحید کی دعوت دے رہے ہو، ہم تو باپ دادا کی باتوں کو لے کر چلتے آ رہے ہیں اور باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ دیں، یہ کیا ہو گیا آخر؟ یہ ہے ایک ٹون قوم کی۔ نبی مکرم علیہ السلام 40 سال تک صادق ان کو کہا گیا، امین کہا گیا، جب آپ نے توحید کی دعوت دی لوگ جان کے دشمن ہو گئے، استغفر اللہ۔ یہ تو ہوا پیغمبروں کا معاملہ۔ تھوڑا نیچے آ جائیے، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اللہ کا نیک بندہ نوجوان دین کی طرف، ارے تیرے کو کیا ہو گیا؟ ابھی تو تیری عمر ہی کیا ہے؟ ہاں، کوئی اللہ کی بندی نیک بندی ہماری بہن بیٹی حجاب لینا شروع کر دے، پردہ کر، ارے تیری کو عمر ہے، ارے کیا ہو گیا؟ اور کوئی اپنے آپ کو دین کے لیے تھوڑا سا وقف کرے، ارے تیرا دماغ خراب ہو گیا، تجھے کو فکر ہی نہیں ہے دنیا کی، تجھ سے تو بڑی امیدیں تھیں ہمیں، تو ہماری امیدوں کا مرکز تھا، یہ کدھر چل پڑا ہے تو؟ یہ ٹون ہے نا، بس ذہن میں رکھیں، یہ قصے نہیں ہیں، یہ ہمارے معاشروں کی تصویریں، بس تفصیل کا موقع نہیں، پھر دورہ ترجمہ قرآن ہے، اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے، ذرا غور کریں، ہمارے معاشروں کی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن بہرحال یہاں شرک کا معاملہ ہے اس قوم کا، اور پیغمبر صالح علیہ السلام قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی من رحمۃ، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم بھلا دیکھو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو اگر میں بالفرض اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، بس تم میرے لیے نقصان کی سوا کوئی شے نہیں بڑھانا چاہتے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اور اے میری قوم یہ لو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے کسی برے ارادے کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو بس تمہیں بہت جلد عذاب پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، بس ان لوگوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر ڈالا، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھروں میں برت لو 3 دن، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ناقابل تکذیب ہے، یعنی اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، بس 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ کیوں؟ اللہ کی اونٹنی انہوں نے مانگی تھی، فرمائشی موزے کے طور پر، اللہ نے عطا فرمائی، پہاڑ کو پھاڑ کر عطا فرمائی، بہت بڑی اونٹنی عطا فرمائی، اور اسی کو ہلاک کر ڈالا، تو اللہ کے عذاب میں قوم مبتلا کی گئی۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا اور ان لوگوں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ذریعے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب بہت زیادہ قوی اور غالب ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور ظالموں کو زوردار چیخ کے عذاب نے آ پکڑا، پس انہوں نے صبح کے اس حال میں کہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ زوردار آواز یعنی چیخ ان پر مسلط کی گئی، کأن لم یغنوا فیہا، گویا وہ کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، آگاہ ہو جاؤ بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لثمود، آگاہ ہو جاؤ قوم سمود پر پھٹکار، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔
یہ تین واقعات ہوئے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قوموں کے. یہ تین رسول ابراہیم علیہ السلام سے قبل پہلے اشارہ ہو چکا، اور ان تین رسولوں کی اقوام میں اکثر شرک کا جرم تھا. اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد تین اور رسولوں کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا جو ہم پہلے پڑھ کر بھی آ چکے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، فرشتے ان کے پاس آ رہے ہیں اور بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں اسحاق علیہ السلام کی، اور پھر یہی فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جائیں گے اور اس نافرمان قوم کو عذاب میں مبتلا کریں گے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. اور یاد کرو، اور یقیناً ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو وہ بولے سلام. قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام. یہ پیغمبروں کے واقعات سے معلوم ہو رہا ہے کہ گریٹنگز کے آداب کیا ہیں، ملاقات کے آداب کیا ہیں؟ سلام، خوش آمدید، صباح بخیر، مساء بخیر، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون. یہ ناقدری ہے سلام کے الفاظ کی. پیغمبرانہ طرز عمل بھی کیا ہے؟ ملاقات کا ادب، گریٹنگز کے آداب کیا ہیں؟ سلام. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام فرمایا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر انہوں نے دیر نہ کی ایک بھنا ہوا بچڑا، مراد اس کا گوشت لے کر آ گئے. ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بڑی معروف ہے. وہ راستے میں بیٹھ جاتے، انتظار کرتے جب تک وہ مسافر نہ ملتا، کھانا نہ کھلاتے. اور یہاں کوئی تکلفات کا معاملہ نہیں، مہمان آ گئے ہیں اور فوراً بچڑا اس کا گوشت بھون کر لے آئے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكيرهم وأوجس منهم خيفة، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے کچھ ڈرے اور دل میں خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف، وہ بولے فرشتے آپ ڈریے مت. انا ارسلنا الى قوم لوط، بے شک ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ایک بات تو یہ بیان کی گئی کہ اس زمانے میں ایک رسم معروف تھی کہ دشمن کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. ایک بات یہ بیان کی کوئی دشمن تو نہیں گھر میں آ گیا، اور ایک بات یہ کہ پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام، فرشتوں کا آنا ان کے پاس رہتا تھا. اب لگ رہا ہے فرشتے کوئی خاص مقصد کے ساتھ آئیں تو ایک پریشانی ہو رہی ہے. اس کا اظہار ہو گیا کہ لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے. یہ دو آرا ہیں، واللہ اعلم. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی. بی بی سارہ ہیں علیہ السلام، تو ہم نے انہیں خوشخبری دی. ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی علیہ السلام. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب کی بھی علیہ السلام. خوشخبری پر خوشخبری، بیٹے اور پوتے کی خوشخبری. قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، وہ بولی ہائے ہائے کیا میرے ہاں بچہ ہوگا حالانکہ میں تو بڑھیا ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہو گئے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے، بڑھاپے میں اولاد. قالوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، وہ بولے فرشتے کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں، اللہ کے حکم کے بارے میں تعجب کرتی ہیں؟ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں اے اہل بیت. یا اہل بیت کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بی بی سارہ علیہ السلام کو، تو گھر والوں میں اہل بیت میں بیویاں بھی شامل، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل، پھر سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بھی اہل بیت میں شامل احادیث کے مطابق. اور ایک روایت کے مطابق سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. اللہ اکبر. البتہ یہاں اہل بیت گھر والوں کو کہا گیا، ان کی زوجہ کو. آپ پر تو اللہ کی رحمت و برکت ہے، آپ کیوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں تعجب کر رہی ہیں؟ اللہ ضرور بیٹا عطا فرمائے گا. اسحاق علیہ السلام کی بشارت. انہ حمید مجید، بے شک وہ اللہ خوبیوں والا، بزرگی والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا، وجاءته البشرى، اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے. بڑے نرم دل تھے. آگے قرآن پاک بتا رہا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، بڑے نرم دل، رجوع کرنے والے تھے. جب پتہ چلا قوم کو عذاب دیا جا رہا ہے، تھوڑا دیکھ لیا جائے، شاید لوگ توبہ کر لیں، شاید لوگ سرکشی چھوڑ دیں. نہیں، اب تو اللہ کا تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا. اس نرم مزاجی کی وجہ سے کچھ بحث کر رہے تھے. یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک، اے ابراہیم اس سے بس اعراض ہی کرو، اس معاملے کو رہنے دو، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان لوگوں پر نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے، فیصلہ ہو چکا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہوا. اب تین اور رسول، لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر بھی ہیں، انہی کے دور میں، ان کے بھتیجے بھی ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم، پھر شعیب علیہ السلام کا ذکر، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا بیان آئے گا. یہ ترتیب سورہ اعراف میں بھی تھی، اب یہاں پر بھی آ رہی ہے.
ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان سے غمگین ہوئے اور دلگیر ہوئے ان کی طرف سے، وقال هذا يوم عصیب، اور بولے یہ تو بڑا سختی کا دن ہے۔ یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ یہ قوم گندے عمل میں، ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں مبتلا ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے آزمائش فرمائی ان کی، اور ان فرشتوں کو جو کہ انسانی شکل میں آئے، لڑکوں کی شکل میں آئے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، دیکھ کر لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے قبل وہ لوگ یعنی قوم کے لوگ برے کام کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، انہوں نے یعنی لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے نہایت پاکیزہ ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ یہ قوم گندے عمل میں مبتلا تھی، بتایا جا رہا ہے یہ قوم میری بیٹیاں، مراد قوم کی بیٹیاں۔ پیغمبر قوم کے لیے شفیق والد کی طرح ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا فرمایا، قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، یہ عورتیں موجود ہیں، نکاح کا معاملہ کرو اور اپنی فطری خواہش کو پورا کرو، اور دیکھو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تمہیں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ اتنے گندے تھے یہ سارے کے سارے، ساری کی ساری قوم نافرمانی میں، بس لوط علیہ السلام کا گھرانہ ہی تھا اور ان کی بیٹیاں تھیں وہ ایمان لائی ہیں، اور سارا یہ قوم کا معاملہ گندگی کے ڈھیر پر آ چکا تھا، ایک بھی تم میں نیک چلن نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، وہ بولنے لگے قوم کے افراد تم جانتے ہو اے لوط کہ تمہاری ان بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حق یا غرض نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تم جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ گندگی کی ٹون کی بھی گراوٹ کی انتہا ہے، تمہیں خوب پتہ ہے میں کیا چاہیے، استغفر اللہ، وہی ہم جنس پرستی کا گندا عمل۔ قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، انہوں نے فرمایا کاش میرا تم پر کوئی زور ہوتا یا میں کسی مضبوط پائے کی پناہ کو لے لیتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہمارے بھائی لوط علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائی، قوم نے بڑا پریشان ان کو کیا، ہاں سب سے بڑا سہارا کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل، وہ فرشتے بولے اے لوط بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ ہرگز یہ قوم کے افراد آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، بس آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے کسی حصے میں راتوں رات نکل جائیے، ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، انہ مصیبها ما اصابہم، بے شک جو اس قوم کے افراد کو عذاب پہنچے گا وہ اس کو بھی پہنچنے والا ہے، ان موعدہم الصبح، بے شک ان پر عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح نزدیک نہیں آ گئی ہے، فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، پس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے افراد کو تہو بالا کر دیا اور ہم نے برسائے ان پر کنکر کے پتھر، لگاتار سخت مٹی کے پتھر لگاتار ان پر برسائے، اور یہ آسمان سے عذاب آیا ہے، اس بستی کو تہو بالا کیا گیا ہے اور ان کو اندھا بھی بنایا گیا، ایک اور مقام پر ذکر آئے گا، اور اس بستی کو پٹخ دیا گیا، ڈیڈ سی بحر مردار میں غرق کر دیا گیا، نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اس گندے عمل کو کرنے والوں کو اتنے سارے عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا۔ مسومۃ عند ربک، وہ آپ کے رب کے پاس سے نشان زدہ تھے، ایک ایک پتھر نے کس کافر کو مارنا ہے، اللہ کے ہاں سے وہ ساری چیزیں پلانڈ تھی، پہلے سے طے شدہ تھی۔ مسومۃ عند ربک، آپ کے رب کے پاس سے وہ پتھر نشان زدہ تھے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ بستی ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ ظالموں سے مراد مشرکین، اور مشرکین سفر پر نکلتے تجارت کے، شام اور مدینہ کے درمیان اس قوم کے کھنڈرات، اور اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی توجہ دلائی گئی ہے۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم اور اصحاب مدین جو ان کا علاقہ تھا اس کا بیان۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ان کی برادری کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم خیر،
اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں بڑا آسودہ حال دیکھتا ہوں، بڑی خوشحالی ہے۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو۔ ناپ تول کی کمی نہ کرو۔ اس قوم میں شرک کے علاوہ یہ برائی بھی تھی، اور ناپ تول کی کمی صرف ترازو کے اندر نہیں، آج جو بہت سے سوفسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹس ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیے، پیٹرول پمپ کو بھی ذہن میں رکھیے، ویٹ اینڈ میجرمنٹ کے جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ایکوپمنٹ سب کو ذہن میں رکھیے۔ پھر ناپ تول کی کمی کہ بندہ اپنا حق پورا مانگتا ہے، فرض ادا نہیں کرتا، یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے۔ حق میں پورا مانگتا ہوں، فرض ادا نہیں کرتا، نہیں، حق بھی مانگتے ہو تو فرض بھی پورا پورا ادا کرو، ورنہ یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے، اینڈ سو آن۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ زمین فساد مچاتے مت پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا دیا ہوا مراد حلال جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ یہ ڈنڈی مار کا تھوڑا زیادہ بھی بنا لو گے تو یہ حرام کے سوا کچھ نہیں، تھوڑا ہو کم ہو مگر حلال کا وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اسی میں خیر ہوگی۔ حدیث مبارک ہے مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ مال حرام کا کپڑا پہنا ہے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارک میں ہے غذا حرام کی، پرورش حرام سے ہوئی، دعائیں اللہ تعالیٰ کی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارک ہے کہ مال حرام سے دیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا دیا جو حلال بچ رہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان تو ہوں نہیں کہ زبردستی تم سے کوئی بات منواؤں۔ اب قوم جو ایک بگڑے ہوئے تصورات رکھنے والی تھیں، اور آج یہ محدود تصور دین کا ہمارے معاشروں میں بھی ہے، الفاظ سنیے۔ قالوا یا شعیب، وہ بولنے لگے اے شعیب، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں جو چاہے وہ نہ کریں؟ تمہاری نماز یہ بھی سکھاتی؟ نماز یہاں تک آئے گی تمہاری؟ انک لانت الحلیم الرشید، طنز کرتے ہوئے کہنے لگے انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تم تو بڑے ہی باوقار، بڑے ہی نیک چلن ہو۔ یہ ہے شارٹ سائٹڈ مینٹالٹی، نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے، اس کے جو چاہو سو کرو، نہیں بھائی جو چاہو سو کرو نہیں۔ نماز میں اللہ کو بڑا مانتے ہو، دکان پر اللہ کو بڑا مانو، کاروبار میں اللہ کو بڑا مانو، عدالت میں اللہ کو بڑا مانو، پارلیمنٹ میں اللہ کو بڑا مانو، سارے معاملات زندگی میں اللہ کو بڑا مانو۔ یہ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا نماز تمہاری یہ بھی کہے گی کہ باپ دادا جس کی پرستش کرتے تھے چھوڑ دیں، اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ چلائیں؟ جی ہاں، نماز یہ بھی کہتی تمہاری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی چلے گی۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز میں اللہ کو بڑا مانا، دکان پر اللہ کو بڑا ماننا پڑے گا، حلال حرام کی تمیز رکھنی پڑے گی۔ قیامت کے دن سوالات ہونے، یہ دو سوال بھی ترمذی شریف میں، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ تو نماز گھر میں بھی آئے گی، مارکیٹ میں بھی آئے گی، پارلیمنٹ میں بھی آئے گی، عدالت میں بھی آئے گی، سارے معاملات زندگی میں آئے گی۔ یہ وسیع تر تصور ہے دین کا، اور جن کا تصور بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں، اور جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے بس آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور رشوت بھی چلتی، نمازیں اور روزے بھی ہو رہے ہیں، حرام خوری بھی چلتی، نماز اور روزے بھی ہو رہے ہیں، جائیدادوں پر قبضے بھی چلتے ہیں، نماز اور روزے بھی ہو رہے ہیں، سود خوری کا معاملات بھی چلتا ہے، نماز اور روزے بھی ہو رہے ہیں، عورت کو نیم بہانہ کر کے پریزنٹ کرتے ہیں اپنے مارکیٹنگ کے لیے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے۔ یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ استغفر اللہ۔ خیر، یہ قوم طنز پر اتر آئی، کہنے لگی انک لانت الحلیم الرشید، تم تو بڑے ہی باوقار، بڑے ہی نیک چلن بنتے ہو۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تمہارا کیا خیال ہے، میں اگر اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا فرمایا، عمدہ رزق کیا ہے؟ وہی ہدایت عطا فرمائی۔ وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود اس کے خلاف کروں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ سبحان اللہ، قول اور عمل کا مطابقت کا معاملہ ہو، تضاد نہ ہو۔ میں تمہیں جس بات کی دعوت دیتا ہوں خود اس پر عمل کر رہا ہوں، جس بات سے تمہیں روکتا ہوں خود اس سے روکتا ہوں۔ وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود اس کے خلاف کروں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جس قدر مجھ سے ہو سکے میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں۔ ہاں، وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ ساری محنت کی توفیق کون دے گا؟ اللہ۔ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہاں، آج یہ آپ کے سامنے اگر میں کچھ بیان کر رہا ہوں تو میرے بس کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔
یہ آپ تک پہنچ رہا ہے تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی اس دور کے اندر کہ یہ میڈیا اویلیبل ہو گیا جی, اور آپ اگر بیٹھ کے سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق سے, وہاں طلب آپ کی میری ہے, لیکن توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے. پیغمبر یہ کہہ رہے تو ہمیں تو کس قدر عاجزی اختیار کرنی چاہیے. علیہ توکلت و الیہ انیب, اسی اللہ پر میں نے توکل کیا اور اسی اللہ تعالیٰ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ, اور اے میری قوم تمہیں میری ذاتی ضد یعنی مجھ سے ضد رکھنا, تمہیں میری ضد آمادہ نہ کر دے کہ تمہیں عذاب پہنچے اس جیسا جو پہنچا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو. کبھی کبھی جو داعی دین ہوتا ہے لوگوں کو اس سے کوئی ذاتی عناد ہوتا ہے, دشمنی, اور اس کی وجہ سے وہ اس کی مخالفت کرتے, باقی حق وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. تو میری ذاتی ضد نہ رکھو مجھ سے کوئی, اور ایسا نہ ہو کہ اس ضد کی وجہ سے تم پر عذاب آ جائے جیسے کہ قوم نوح, قوم ہود یا قوم صالح کو آیا. وما قوم لوط منکم ببعید, اور قوم لوط تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے, زمانی اور مکانی اعتبار سے قریب. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو اس کے حضور. بار بار اس صورت میں استغفار اور توبہ کا ذکر آیا. اور ہاں یہ ماہ رمضان کا دوسرا عشر ہے بھائی, مغفرت کا عشر. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے, اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے گھر والوں کی, تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. خوب مانگیں اللہ تعالیٰ سے, یہ پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ بھی. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو. ان ربی رحیم ودود, بے شک میرا رب نہایت رحم فرمانے والا, بہت محبت فرمانے والا ہے. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, انہوں نے کہا کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو ان میں سے ہمیں بہت سی باتیں سمجھ نہیں آتی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دنیا پرستوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے. دین کی بات ہے نا, اس میں دماغ نہیں چلتا, حق کی بات میں دماغ نہیں چلتا, ہدایت کے معاملات میں دماغ نہیں چلتا. کفر کی بات ہو, شرک کی بات ہو, ساری قوم کھڑی ہو جاتی. فضولیات کی بات ہو, سارے ڈگڈگی بجانے والوں کے پیچھے جمع ہو جاتے, ہاں یا نا. اور جہاں نہیں بھی چلنا چاہیے وہاں بھی دماغ چلا رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھ لیں, انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں, سیاست پہ ہر آدمی, بندہ گھر سے دہی لینے کے لیے جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو دفاعی تجزیہ کار بن جاتا ہے. اللہ اکبر. بال کٹوانے کے لیے جاتا ہے, واپس آتا ہے تو ڈیفینس اینالسٹ بن جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے. دماغ خوب چلتا ہے, حق کے بارے میں نہیں چلتا, خیر کے معاملے میں نہیں چلتا, ہدایت کے معاملے میں نہیں چلتا, دین کے معاملے میں نہیں چلتا. ہم ذرا کوشچن مارک ہے, میں سخت بات کہہ رہا ہوں, آئی نو دس, اور شعوراً کہہ رہا ہوں, کہاں کہاں دماغ چل رہا ہے, اللہ کے کلام کے لیے نہیں چل رہا, اللہ کے دین کے لیے نہیں چل رہا. سوچیں تو صحیح ذرا, یہ قوم کیا کہہ رہی, قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, انہوں نے کہا کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو ان میں سے بہت سی باتیں ہم سمجھتے نہیں ہیں. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, اور بے شک ہم تمہیں دیکھتے ہیں اپنے درمیان کمزور, دھمکی دے رہے ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ, اور اگر تمہارے کنبہ قبیلہ گھر والے نہ ہوتے ہم تمہیں رجم کر دیتے, پتھر مار کر ہلاک کر دیتے, معاذ اللہ, اور تم ہم پر غالب نہیں ہو. اللہ اکبر. تم کو ہم کمزور سمجھتے ہیں, بس تمہارے گھر والوں کا تھوڑا خیال کر لیتے ہیں. استغفر اللہ. یہ دھمکیاں دیں لوگوں نے. اور نوٹ کیجئے گا, ایسی ہی باتیں قریش مکہ نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے ابو طالب کے تعلق سے. ابو طالب کا خیال کر رہے ہیں, ورنہ ہم کیا سے کیا نہ کر دیتے. کئی رسولوں کے حالات بیان ہوتے ہیں اور نبی مکرم علیہ السلام کی داستان ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے. شعیب علیہ السلام کا جواب سنیں. قال یا قومی ارہت اعز علیکم من اللہ, شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کیا میرا کنبہ تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ زور و قوت والا ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, اور تم نے اس اللہ تعالیٰ کو اپنے پس سے پش ڈال دیا. اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, بے شک میرا رب جو کچھ تم کرتے ہو اس کا احاطہ کرنے والا ہے. یعنی تمہیں بندوں کا خوف ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے. میرے گھر والوں کا خوف ہے کہ میری سپورٹ میں آ جائیں گے, اللہ کا خوف تمہیں نہیں ہے جس کو تم نے نظر انداز کر دیا, پس سے پش ڈال دیا. آج بھی آپ دیکھ لیں, اب خیال کر لیا تھوڑا سا ہم نے, اللہ کا خوف نہیں ہے. غور کرنا چاہیے, بہت بڑا کوشچن مارک ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ, اور اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو, میں بھی عمل کرنے والا ہوں. استقامت کا اظہار. سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِي عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ, تم ان قریب جان لوگے کہ اس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر ڈالے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ, اور تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا, اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ, اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں ہولناک چیخ کے عذاب نے آ پکڑا.
فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. زوردار چیخ اور ہولناک چیخ کا عذاب آیا، اور مقامات پڑھیں گے زلزلے کا بھی آیا عذاب، اور مقامات پڑھیں گے شعلے بھی ان پر آسمانوں سے برسائے گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہ وہاں بسے ہی نہ تھے. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ ثَمُودَ، آگاہ ہو جاؤ رحمت سے دوری ہو مدین والوں کے لیے جیسے رحمت سے دوری ہو گئی سمود والوں کے لیے. یہ صالح علیہ السلام کا قصہ یہاں پر مکمل ہوا. مختصر آگے موسیٰ علیہ السلام کا بیان. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف. الى فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں مراد درباریوں کی طرف. فاتبعوا امر فرعون، تو ان لوگوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی. وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا. یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا تو وہ انہیں دوزخ میں اتار لائے گا. گمراہ لیڈر بھی جہنم میں، پیچھے چلنے والے بھی جہنم میں. وبئس الورد المورود، اور برا ہے گھاٹ ان کے اترنے کا مقام. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، یہ برا ہے وہ انعام جو ان کو دیا گیا. کیا مطلب؟ یہ جو سارا عذاب ہے یہی ان کا انعام ہے، یہ ہے ان کے لیے ذلت. فرما دیا گیا بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، قیامت برا ہے یہ انعام جو انہیں دیا گیا، یعنی جو سزا ان کو دی گئی، یہ بس یہی ان کا انعام ہے. یہاں پر آ کر اقوام کا بیان مکمل ہوا. یہ سلسلہ کلام مزید جاری رہے گا. ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد، اور دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں انشاءاللہ آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.